سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ترجمہ کنز العرفان. اور ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے. ولا تعجبك اموالهم واولادهم، ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے. اس آیت کریمہ کی تفسیر آیت نمبر 55 کے تحت گزر چکی ہے، اور یہاں منافقین کے مال و اولاد پر تعجب نہ کرنے کو دوبارہ ذکر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ لوگ اس بات کو بھول نہ جائیں اور اس سے غافل نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھیں کہ اس پر عمل کرنا انتہائی عام ہے. دوسری حکمت یہ ہے کہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن میں مشغولیت کی وجہ سے دل بہت جلد دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور جو چیز دنیا کی طرف زیادہ راغب کرنے والی ہو اس سے بار بار بچنے کا انسان کو حکم دیا جاتا ہے. اس لیے یہاں دوبارہ منافقین کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. اسی طرح کفار کے مال اور اولاد پر بھی تعجب کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ فلاں کافر نے بڑی ترقی کی ہے، اس کے مال پر، اس کے اولاد پر، ان کی ترقی پر تعجب کرنا کہ ہم مسلمان ہو کر وہیں کے وہاں کھڑے ہیں. تو فرمایا ان کے مالوں پر، اولادوں پر آپ تعجب نہ کریں. یہی مال اور یہی اولاد جو ہے کل قیامت کے دن ان کے لیے بوجھ بن جائے گا. اور بسا اوقات انسان مال دولت کی وجہ سے دنیا کی طرف راغب ہو بھی جاتا ہے. جب ایک کام ہوتا ہے انسان سوچتا ہے دوسرا کام کر لوں، ایک کاروبار ہے وہ سوچتا ہے دوسرا کاروبار کر لوں. اسی طرح اپنی اولاد کی وجہ سے بھی انسان دنیا کی طرف ہی راغب ہو جاتا ہے، اپنی اولاد کو اعلیٰ قسم کی تعلیم دلواتا ہے تاکہ میری اولاد بڑی ہو کر ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، کوئی افسر وغیرہ بن جائے. یعنی دنیا کی طرف ہی انسان راغب رہتا ہے اور بڑی اعلیٰ قسم کی تعلیم اپنی اولاد کو دلوانے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح فرمایا کہ مال اور اولاد دو ایسی چیزیں ہیں جن کے سبب انسان دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. تو فرمایا ان منافقین کے اولاد اور مال پر بھی تم تعجب نہ کرو. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کے قوت و طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور وہ کچھ سمجھنے والے نہیں. آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو. بعض علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی بنا پر فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد جہاد کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے، اور جہاد ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کے بعد ذکر فرمایا ہے. مگر حق یہ ہے کہ نماز سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ جہاد اس کے قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. یہ آیت اسی خصوصی موقع کے لحاظ سے نازل ہوئی ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی. تو ویسے ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ ترین قسم کی عبادت نماز ہے جو ہم 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جو پڑھنا ہمیں نصیب ہوتی ہے، تو سب سے اعلیٰ قسم کی عبادت ایمان کے بعد نماز ہے. تو جہاد بھی نماز قائم کرنے کے لیے، اسلام کے قوانین قائم کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے. تو فرمایا یہاں پر جو آیت کریمہ کے اندر اس کو اعلیٰ قسم کی عبادت کہا گیا ہے، یہ ایک خصوصی موقع پر کہا گیا ہے جب اسلام کو جہاد کی سخت ضرورت تھی. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قدرت کے باوجود دین اسلام کی مدد نہ کرنا منافقین کا عمل ہے. فرمایا گیا کہ ان کے منافقوں میں سے جو قدرت والے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت مانگ رہے ہیں. ان سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو کفار کے ظلم و ستم کا
شکار مسلمانوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پاتے اور ان مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں فلسطین کے اندر کتنا مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہے، برما کے اندر دیکھ لیں، شام کے اندر دیکھ لیں، کشمیر کے اندر دیکھ لیں، ہم ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ تو فرمایا کہ یہ عمل منافقین والا ہے کہ ایک بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے، قادر بھی ہے، اس کے باوجود وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہا۔ تو آج پاکستان کے پاس اعلیٰ قسم کی فوج بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، اور بھی مزید طاقتیں بھی ہیں، اس کے باوجود آج ہمارا حکمران بھی مذمت کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا اگر قدرت کے باوجود اگر فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کرنا نہیں روک پا رہے، اس کے باوجود خاموش بیٹھے ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی درس عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ان کے اندر کون سی خصوصیات اور کون سی علامات پائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اہل سنت کے عقائد و معمولات کا دفاع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اس کا دفاع نہیں کرتے اور عوام اہل سنت کو بدمذہبوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی نصیحت حاصل کریں جو گناہوں کو روکنے کی قدرت کے باوجود گناہوں کو نہیں روک پاتے، انہیں نفس و شیطان کے واروں کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے جمعہ کے دن پڑھے جانے والے خطبات میں لکھا ہے، اے اللہ اس کی مدد فرما جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے، اور اس بندے کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کے دین کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ یعنی جہاں پر وہ اسلام پر عمل کر سکتا ہے نہیں کر پا رہا، اسلام کے قوانین پر عمل کروا سکتا ہے نہیں کروا پا رہا، تو علماء نے فرمایا ہم نے خطبے میں ایسی دعائیں لکھی ہیں، یا اللہ جو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے، اسلام کی مدد کرنا چھوڑ دے، تو اس بندے کو بھی بے یار و مددگار چھوڑ دے، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ دین کو فراموش کرے، یعنی اس کو چھوڑ دے، تو بھی اس بندے کو فراموش کر دے، چھوڑ دے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے کفر و نفاق اختیار کرنے کے باعث ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب وہ کچھ نہیں سمجھتے جہاد میں کیا کامیابی سعادت ہے، وہ اس کے باوجود بھی بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح کفار کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلے سپارے کے پہلا رکوع اس میں ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یعنی ان کو ایمان لانے کی دعوت دیں یا نہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب نہ یہ کچھ سمجھتے ہیں نہ یہ کچھ دیکھتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلب پر مہر لگا دی ہے کہ اب ان کے سامنے آپ جتنی بھی ایمان کی باتیں کر لیں انہوں نے ایمان قبول نہیں کرنا۔ تو اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب آپ ان کو جتنی جہاد کی ترغیب دلائیں، ساتیں سنائیں، اس کے فضائل بیان کریں، انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی قوانین ہم سب کو بھی خود بھی نافذ کرنے کی، دوسروں کو جہاں تک ہماری کوشش ہو ہماری پاور ہو ہمیں نافذ کروانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔